جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں زبان اور اس کے استعمال کے تعلق سے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک عظیم اور بڑی نعمت انسانوں کو زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہی زبان سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اچھا ہے، یہ بندہ کتنا خراب ہے. انسان اسی زبان کے ذریعے سے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اسی زبان سے وہ تلخ کلامی کرتا ہے. انسان اسی زبان سے فتنے فساد پھیلاتا ہے اور اسی زبان سے فتنے فساد کو روکتا بھی ہے. انسان اسی زبان کے ذریعے سے اچھے اور برے ذائقے کی تمیز کرتا ہے اور انسان اسی زبان سے لوگوں کو اپناتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو الغرض محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں جو زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے علمہ البیان، کہ ہم نے انسانوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اے نبی جی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب بھی اپنی زبان کو کھولے، اپنی زبان سے کوئی بھی جملہ یا الفاظ استعمال کرے، وہ سوچے، وہ تول کر بولے، وہ سوچ سمجھ کر بولے کہ میرے اس جملے سے سامنے والے کی عزت تو کہیں ختم نہیں ہو جائے گی، سامنے والے کو میرے اس بول سے تکلیف تو نہیں ہوگی، کہیں مجھے بولنے کے بعد میری رسوائی تو نہیں ہوگی. اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے نبی جی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقول التی ہی احسن، وہ جب بھی بولے تو وہ اچھی بات کرے. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ یہ زبان کے ذریعے سے، زبان کی بول کے ذریعے سے لوگوں کو آپس میں ٹکرا دیتا ہے، جھگڑا کروا دیتا ہے. اور شیطان کی تو چاہت ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں میں باہمی جھگڑا کرے. اب ناظرین، ایک طرف اللہ نے ہمیں زبان کی استعمال کا اور بول کا طریقہ بتلایا کہ جب بھی زبان کھولو تو سوچ سمجھ کے کھولو اور اچھی باتیں کہا کرو. دوسری طرف شیطان کا جو اسٹینڈ ہے، شیطان کی جو چال ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بھی ہمیں واقف فرما دیا کہ شیطان کی چاہت یہ ہے. ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آقا نے فرمایا مسلمان وہ نہیں ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مومن وہ ہو نہیں سکتا جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں. ایک حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ذمہ داری دیتا ہے، یعنی دو چیزوں کی گارنٹی لیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. ایک تو دو جبڑوں کے بیچ میں جو یہ زبان ہے، دوسرا دو رانوں کے بیچ میں جو ایک خاص عضو ہے. ان دونوں چیزوں کی جو بھی بندہ ذمہ داری لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں کہ دو رانوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی تو حفاظت بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن زبان، جس کو مسلمان ہونے میں بھی زبان کا کافی بڑا دخل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہو نہیں سکتا جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. اور یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر
جنت کی ذمہ داری کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم کیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے اور دو رانوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس سے تو لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں بہت لوگ، لیکن زبان اس سے لوگ محفوظ نہیں ہو سکتے۔ آج آپ معاشرے کے اندر نظر اٹھا کے دیکھیں، لوگ جو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ جو ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کانافوسی، یہی زبان کا استعمال، یہی زبان کا قینچی کی طرح چلنے کی وجہ سے کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، حالانکہ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، حقیقت سے وہ مسئلہ کافی دور ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ رواج بھی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سنی سنائی ہوئی باتوں پہ زیادہ لوگ توجہ دیتے ہیں، اس پہ زیادہ لوگ جو ہے اس باتوں کو مارکیٹ میں وائرل کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، جس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا، جس نے وہ غلط عمل کو کیا، بجائے اس سے استفسار کرنے کے، اس سے پوچھنے کے، بس سنی سنائی ہوئی باتوں کو مارکیٹ میں وائرل کیا جاتا ہے۔ یاد رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا کہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کو نقل کرنا یہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو جو بھی بندہ سنی سنائی ہوئی باتوں کو نقل کرتا ہے بغیر تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اب محترم، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ساتھ آپس میں رہنا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہوگی۔ تو محترم، اگر ہماری زبان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے اور ہمیں ہماری غلطی کا احساس ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے سامنے والے بھائی سے معافی مانگ لیں۔ آپ اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانکار ہیں، تو قرآن اس کو بھی تعلیم دیتا ہے کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اگر کبھی آپ کا کسی ایسے انسان سے سابقہ ہو جائے جو زبان درازی کرتا ہو، اس کی زبان قینچی کی طرح چلتا ہو، وہ آپ کو لان تان کرتا ہو، آپ پر الزام لگاتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، تو آپ کیا کریں؟ خذ العفو، معاف کر دیجیے، وأمر بالمعروف، اور مارکیٹ میں اچھی چیزوں کو فارورڈ کیجیے، وأعرض عن الجاہلین، اور ایسے جاہلوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، دور رکھیں۔ ناظرین، ایک بات اور بھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، قول معروف، اچھی بات، خیر من صدقہ، صدقہ سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اور ایک طرف آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں، تو آپ کے دینے کے مقابلے میں آپ کا یہ اچھی بات کہنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اگر آج کسی کو پیسے دیا، کل رہ کے اس بندے کے پاس اگر زیادہ مال و دولت آ جائے، زیادہ پیسے آ جائیں گے، تو وہ بندہ چاہے گا تو آپ کے پیسوں کو واپس کر سکتا ہے، لیکن اچھی بات جو آپ نے اپنی زبان سے نکالی اور مصیبت کے وقت میں آپ نے اسے سہارا دیا، آپ نے اس کے دل کو تسکین پہنچائی، اس کے دل کو سکون دیا، وہ بندہ اس چیز کو کہاں سے واپس کر سکتا ہے؟ اس لیے محترم، جب بھی کہیں پر بھی زبان کھولیں، زبان کا استعمال کریں، سوچ سمجھ کے استعمال کریں، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور اور پیاری حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا غریب وہ ہے، میری امت کا کمزور وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور دیگر عبادتوں کو لے کر آئیں گے، لیکن پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے فلانے کے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے فلانے کے اوپر بہتان، اس نے زبان درازی کی تھی، اس نے اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی گئی، اور مظلوم کے سارے گناہ اس ظالم کے سر کے اوپر لاد دیے گئے، اور یہ بندہ بالآخر ظالم ہو گیا، گنہگار ہو گیا۔ اب یہ بندہ جو ہے جہنم کے مستحق ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح بولنے، اور جب بھی زبان ہم اپنی کھولیں، اللہ رب العزت ہمیں سوچ سمجھ کر بولنے والا بنائے، آمین۔